اللہ تبارک و تعالی جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی اس کے کاموں میں، کوئی اس کے حکموں میں ذرہ بھر بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ کوئی اسے اس کے ارادوں سے نہیں روک سکتا، اس کے ارادوں سے بدل نہیں سکتا کہ وہ ارادہ بدل لے۔ اللہ وہ ہے تمہارا جس کو اونگ تک نہیں آتی، نہ ہی اس کو نیند آتی ہے، تمام جہان کو نظروں میں رکھے ہوئے ہے، اور یہ سارے کام تھکتا نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاتا بھی نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو، تمام مخلوق کو وہ پالتا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، حلم والا ہے، حلم والا۔ اس کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی صورت چاہے بنا لے، مذکر بنا دیتا ہے، مؤنث بنا دیتا ہے۔ سفید ماں کے پیٹ میں کالا بچہ، کالی ماں میں سفید بچہ، بڑے قد والی ماں میں چھوٹا بچہ، چھوٹی ماں میں بڑا بچہ، اور کبھی کبھی نہ مرد نہ عورت، تیسری نسل، کبھی کبھی جڑے ہوئے بچے، کبھی ایک بھی نہیں، کسی کو بہت زیادہ بچے۔ اس لیے یا مصور اللہ، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، اس کو کوئی نہیں روکے گا۔ چھوٹی سی نیکی سے معاف کر دے، چھوٹی سی بدی سے پکڑ لے، قادر مطلق ہے۔ قہر و غضب فرمانے والا، یعنی غصے بھی، پکڑ بھی، اگر بہت مہربان ہے تو بہت قہار جبار بھی ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جسے چاہے چھوڑ دے، پکڑ لے، کوئی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ چھوٹی چیز کو بڑا کر دے، بڑی کو چھوٹی کر دے، پتلی کو موٹی، موٹی کو پتلی، گھٹا دے، بڑھا دے، ختم کر دے، پھر سے بنا دے، بغیر مٹیریل کے بنا دے۔ ہماری سوچوں سے ماورا وہ خالق ہے، جس کو چاہے بلند کرے، جس کو چاہے ذلیل کرے، اور ایسا بھی ہے عزت دے دے ذلت والے بندے کو، اور عزت والے کو کبھی ذلت دے دے۔ قادر مطلق ہے اللہ غنی، جس کو چاہے سیدھی راہ عطا کر دے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے کو ہٹا دے۔ اس کے پاس ساری قدرتیں ہیں، جو چاہے چھین لے، چاہے عطا کر دے۔ عدل انصاف اس کا برحق ہے، یعنی وہ کسی سے زیادتی نہیں کرتا، معاملات انصاف سے رکھتا ہے۔ نفع نقصان اسی میں ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نفع کی توفیق بھی، نیکیوں کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور بدیوں کی قوت بھی اسی نے دی ہے۔ ارادہ ہمارا ہے، چوائس ہمیں دے دی ہے کہ تم، لیکن طاقت سب اسی کے پاس ہے۔ اللہ غنی، ظلم سے پاک، صاف، نہایت بلند و بالا ہے، سب کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کا کوئی احاطہ، حد بندی نہیں کر سکتا۔ اللہ یہاں تک ہے، اتنا ہے، اس کی بادشاہی یہاں تک ہے۔ اللہ غنی، نفع ضرر اس کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو بہت اچھی طرح سنتا ہے، ظالم سے بدلہ بھی لیتا ہے۔
ظالم کا رسہ ضرار ضرور ہوتا ہے، ظالم کو چھوڑے ہوئے نہیں ہوتا، ایک سائڈ سے رسہ اس کی گرفت میں ہے، کھیل لے کر لے ظلم، پکڑے گا ظالم کو گرفت میں لائے گا، ظالم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اور مظلوم چاہے جتنا بھی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کی داد رسی کرتا ہے اللہ، اس کے معیشت، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ارادہ، اس کی مشیت ساتھ ہے، اچھے پر خوش ہوتا ہے، برے سے ناراض ہوتا ہے، اس کی رحمت ایسی ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہو۔ اللہ عز و جل پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف مہربانی کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں، یعنی اسے کوئی بونڈ نہیں کر سکتا کہ اس پہ ظلم کرے یا اس کو عطا کرے، مگر اس نے اپنے لیے کسی پر ناجائز ظلم کرنا پسند نہیں فرماتا، کر سکتا ہے، جس سے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ جنت دے گا مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، کافروں کو دوزخ دے گا، یہ اس کا عدل ہے، اس کا حکم ہے۔ چھوٹے بڑے گناہ چاہے معاف کر دیں۔ اسی طرح میں آج کیونکہ عقیدے کا جو چیپٹر ہے، چوتھی قسط ہے، آج چوتھا والیوم ہے، اس کو میں آج کلوز کرتا ہوں۔ بات تو بڑی لمبی ہے، کل ہم نبی کے عقائد نبی کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، دن بھی تھوڑے ہیں۔ 30 نمبر عقیدہ ہے آخری جو اس کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی بہت علم ہے بھائی، یہ تو بہت محدود میں نے تھوڑا سا علم آپ کو دیا ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی سبسکرائب کریں گے تو وہاں سے یہ چوتھی قسط کے ساتھ ساتھ پہلی جو 3 قسطیں ہیں عقائد توحید باری تعالیٰ، آپ کو یہ چاروں قسطیں ملیں گی، آپ پوری طرح سنیں گے، دوستوں کو بھیجیں گے، شیئر کریں گے، دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے خوش ہوگا۔ یہ دین کے کاموں میں لگیں، دین کی تبلیغ کریں، اس سے آپ کا علم پختہ ہوگا اللہ کے بارے میں۔ آپ ضرور یہ چاروں قسطیں توحید باری تعالیٰ ہمارے چینل سے جا کے ضرور دیکھیے گا، آپ کو مکمل اللہ کے بارے میں یقین بنے گا آپ کا، اور پوری طرح عقیدہ بن جائے گا۔ آخری بات، اس کے ہر فعل میں بہت ساری حکمتیں ہیں، یعنی اس کے ہر کام میں، اللہ کے ہر حکم میں، ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہیں، خواہ ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، وہ اپنی حکمت بالغہ کے مطابق تمام چیزوں کو مسبب الاسباب ہے، یعنی وہ مسبات کو اسباب کے ذریعے، مثلا کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، لیکن یہ پارٹس اللہ نے اپنے لیے مقرر نہیں کیے، سنتا ہے سونگھتا ہے لیکن بے مثل پارٹس ہے، لیکن بندوں کو ان چیزوں کو ڈسپلن دیتے ہوئے آلات جو ہے وہ دیے ہیں۔ کبھی لاکھ آنکھیں ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، کبھی کچھ بھی نہ ہو تو بہت کچھ سوجھ جاتا ہے، کوئی چھٹی اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت آگ کو چاہے ٹھنڈا کر دے۔ ابراہیم خلیل کی آگ نہیں ٹھنڈی ہو گئی تھی، ساری اس وقت حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، چاہے تو آگ کو ٹھنڈی کر دے، چاہے تو ٹھنڈک کو آگ کر دے۔ جی گرمی میں اچانک سردی لے، سردی میں گرمی، چاہے ایک دم رات کر دے، رات کو دن کر دے، وہ جو چاہے کرے، اللہ قادر مطلق ہے۔